الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین و سامعین، پاکی اور ناپاکی کے مسائل میں آج گفتگو کریں گے نفاس اور استحاضہ کے مسائل سے. تو آئیے سب سے پہلے نفاس کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں. نفاس کی تعریف کیا ہے؟ نفاس بچہ پیدا ہونے کے بعد، کسی عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورت کو آتے ہیں اس خون کو نفاس کہا جاتا ہے. لہذا اب یہ خون کے آنے کے کتنے دن ہیں، یعنی کتنے ایام ہیں، کتنے دن خون آئیں گے، اس کی اکثر مدت کیا ہے، اقل مدت کیا ہے. تو نفاس کے قلیل مدت کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنے دن خون آ کر بند ہو سکتے ہیں. لیکن اکثر مدت نفاس کی جو اکثر مدت ہے وہ ہے 40 دن، یعنی نفاس کا جو خون آئے گا وہ 40 دن تک آئے گا، یہ اکثر مدت ہے. لیکن قلیل جو اقل مدت ہے وہ متعین نہیں، اس کی کوئی صراحت نہیں. نمبر 3، آپریشن پر نفاس کا کیا ہے؟ یعنی کوئی بچہ اگر آپریشن کے ذریعے ہوا، پیٹ کو چیڑ کر پھاڑ کر بچے کو نکالا گیا، تو پھر نفاس کا کیا حکم؟ کہتے ہیں اگر خون شرمگاہ سے، عورت کی شرمگاہ سے خون نکلے، رحم سے خون عورت کی شرمگاہ کی جانب سے اگر نکلے تو نفاس کا حکم لگایا جائے کہ ہاں یہ خون نفاس کا ہے. لیکن اگر خون شرمگاہ کی طرف سے نہیں نکل بلکہ پیٹ جہاں سے پھیڑا گیا وہیں سے خون نکل رہا ہے تو پھر اس خون کو زخم کا خون سمجھا جائے گا. اس کے اوپر، اس خون کے اوپر نفاس کا حکم جاری نہیں کیا جائے گا. نمبر 4، کوئی بچہ اس طرح سے پیدا ہو رہا ہے، بچہ کٹ کر یعنی کہ بچے کے جو اعضاء ہے وہ کٹ کر نکل رہے ہیں، ایک ساتھ بچے کے تمام اعضاء پیٹ سے نہیں نکل رہے ہیں. تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اگر بچے کے اکثر اعضاء کٹ کے گر رہے ہو اور اس کے ساتھ بھی خون آ رہے ہو تو اس خون کو نفاس کا حکم دیا جائے گا اور کہا جائے کہ ہاں نفاس کا خون ہے. اور اگر بچہ کے 1-2 اعضاء کٹ کے گرے تو پھر اس سے جو خون آئیں گے اس خون کو نفاس کا خون نہیں کہا جائے گا. نفاس کے خون اور نفاس کی حالت میں حکم کیا ہے؟ جو حیض کا حکم ہے وہی حکم نفاس کا بھی ہے. یعنی حیض سے بھی عورت ناپاک ہو جاتی ہے تو نفاس سے بھی عورت ناپاک ہو جاتی ہے. اسی طرح سے اس کی نماز وغیرہ، ان ایام کی نماز جو ہوں گی وہ ان ایام کی جو نمازیں ہوں گی وہ معاف ہے. اور جتنے حیض کے جو مسائل گزرے ان تمام مسائل میں نفاس کے مسائل کو بھی منطبق کیا جا سکتا ہے، رچایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ نفاس سے بھی عورت ناپاک ہو جاتی ہے اسی طرح جس طرح حیض سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے. استحاضہ، آتے استحاضہ کی طرف. استحاضہ کی تعریف کیا ہے؟ استحاضہ یہ ایک بیماری کا نام ہے. کہتے ہیں سیلان الرحم، رحم یعنی مادر رحم جو کہتے ہیں، جہاں بچہ پلتا ہے، تھوڑا بڑھتا ہے، جس کے اندر بچے کی پرورش ہوتی ہے، اس کو رحم کہتے ہیں. رحم کا سیلان، بہاؤ کو ایک بیماری کا نام ہے. اس سے خون مسلسل آنے لگتا ہے اور یہ خون نہ حیض کا ہوگا نہ نفاس کا ہوگا بلکہ کسی بیماری کی وجہ سے اگر خون آئے تو اس خون کو استحاضہ کا خون کہتے ہیں. اسی عورت کو مستحاضہ کہیں گے. اس کا حکم کیا ہے؟ مستحاضہ عورت کا حکم یہ، یعنی جس کو مسلسل خون آ رہے ہو اور وہ خون نہ نفاس کا ہو نہ حیض کا ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ معذور شخص، یعنی یہ عورت معذور شخص کی طرح ہے. لہذا اب اس کے اوپر معذور کے حکم جاری ہوگی. ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اگرچہ نماز کے دوران خون آ رہے ہو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یعنی وضو اگر نہیں ٹوٹے گا وہ نماز پڑھ سکتی ہے ایک وضو سے. جس طرح سے معذور کے احکام پیچھے بیان کیے گئے وہی احکام اب اس عورت پر صادر کیے جائیں گے. تو استحاضہ کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے اور اسی وضو سے وہ نماز پڑھے. اور اگرچہ اس کو وضو کرنے کے بعد پھر سے وہ حیض آنا شروع ہو یا خون نکلنا شروع ہو جائے پھر بھی وہ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
9 سال سے کم بچی جو یعنی لڑکی کی عمر ابھی 9 سال سے کم ہے، اس کو خون آنا شروع ہو گیا، تو یہ خون حیض کا شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حیض کا خون 9 سال کم سے کم لڑکی کی جو بلوغیت کا جو عمر ہے، بلوغیت کی جو عمر ہے وہ ہے 9 سال، لہذا 9 سال کے بعد ہی جو خون آئے گا اس کو حیض کہیں گے، اس سے کم میں جو خون آئے گا اس کو استحاضہ کا خون کہیں گے، بیماری کا خون کہیں گے، اور اس عورت اس لڑکی کو مستحاضہ کہیں گے۔ حالت حمل میں خون آ جائے، عورت حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اسی درمیان خون آ گیا، تو چونکہ حالت حمل میں حیض تو آتا نہیں، لہذا اس خون کو حیض نہیں بلکہ استحاضہ کا خون یعنی بیماری کا خون شمار کیا جائے گا، اور عورت کے اوپر جو مستحاضہ کا جو حکم ہے وہ حکم جاری کیا جائے گا۔ تو لہذا حالت استحاضہ میں یعنی استحاضہ کا خون گرنے کی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنا ہوگا۔ حیض اور نفاس کا حکم الگ ہے، ان دونوں کے لیے نماز معاف ہے، لیکن حالت استحاضہ میں یعنی مستحاضہ عورت کے لیے نماز معاف نہیں بلکہ نماز پڑھنا پڑے گا اسے۔ ہاں، ہر نماز کے لیے آپ نے الگ سے وضو کرے پھر نماز مکمل کرے۔ یہ تھے کچھ نفاس اور استحاضہ کے مسائل جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل کو اچھی طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔